حدیث نمبر 169 169 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا. حضرت ابو عبید ان کے بارے میں بہت تلاش کرنے پر بھی تفصیلات نہیں مل رہے، صرف اتنا ملا کہ یہ صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے. ابو عبید نام ہے، ابو عبید صحابی تھے اور حضور کے خادم تھے، اور خدمت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکاتے تھے. مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی کبھار کی بات ہوگی، اکثر تو نہیں. اکثر جو پکاتے تھے وہ دوسرے لوگ تھے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکاتے تھے، اور ان کی تاریخ وفات بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بگونا پکایا. یہ بگونا کیا ہے؟ یہ بگونا پکایا مطلب ایک بکرا کاٹ کر مکمل سالن بنایا. ایک بڑا بگونا تھا، بکرا کاٹ کر ایک بکرا مکمل جو ہے وہ میں سالن پکایا بکرے کا. بڑا بگونا تھا اور غالباً افراد بھی زیادہ تھے ہوں گے، مدعو ہوں گے. وقد كان يعجبه الذراع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابو عبید خود کہتے ہیں جب میں حضور کے لیے بکرا پکایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت پسند تھا. فناولته الذراع، میں جو ہے بگونے میں سے وہ بکرے کا ہاتھ کا جو گوشت تھا وہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. ایک ہاتھ جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا. ثم فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے کو وہ ہاتھ کا گوشت دو. فناولته، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ بھی جو ہے وہ ہاتھ کا گوشت دیا. ایک ہاتھ کا گوشت میں رکھ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے. اور یقینی بات ہے، یعنی روایت کے احوال بتا رہے ہیں کہ حضور بھی تناول فرمائے اور اپنے ساتھ بھی لوگ کو دیے. اور تناول فرمانے کے بعد بولے کہ اور ایک ہاتھ لے کر آؤ بگونے میں سے. تو وہ جو ہے حضرت ابو عبید جو ہے دوبارہ دوسرا ہاتھ لے کر آتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرمائے. اس کے بعد فرمائے ناولنی الذراع، ایک کام کرو ایک ہاتھ لے کر آؤ بگونے میں سے. تو حضرت ابو عبید کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وکم للشاة من ذراع، یا رسول اللہ ایک بکری کو کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ تو میں دے دیا تھا خود سے، دوسرا ہاتھ آپ کے منگانے پر دے دیا. یا رسول اللہ کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ آپ تیسری مرتبہ منگا رہے. فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سکت لناولتنی الذراع ما دعوت، اگر تو خاموش رہتا، حضور فرماتے ابو عبید اگر تو خاموش رہتا تو اللہ کی قسم جتنے مرتبہ میں منگاتے جاتا اتنے مرتبہ تو لاتے جاتا. میں جب کہہ رہا ہوں کہ لے کر آ تو تیرا کام تھا جانا اور لے کر آنا. تو نے یہ سوال کر دیا کہ کتنے ہوتے کیا ہوتے، جب 1 2 3 یعنی حساب میں آ گئے، گنتی میں جب آ گئے تو پھر اب ختم ہو گئی بات، خلاص. اگر تو اطاعت کرتے جاتا، بس بولتا کچھ نہیں، جاتا اور نکالتا، تو تجھے ہاتھ ملتے جاتا اور تو لاتے جاتا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک کے برکات ہوتے ہیں.